سورۃ المائدہ کی پہلی آیت مبارکہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے عقد و عہد و پیمان کو پورا کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال قرار دیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی جانور، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو تم پہ تلاوت کیے جائیں گے، غیر محل الصید، اس حال میں کہ تم شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہوو، وانتم حرم، جبکہ تم حالت احرام میں ہوو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ پاک حکم دیتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کا تعارف، اس کا ربط اور اس کا مرکزی موضوع اور مضمون گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں۔ اس سورۃ مبارکہ میں خاص طور پر جس چیز کو موضوع بنایا گیا ہے وہ کھانوں میں حلال اور حرام کیا ہے، اس کا خاص تذکرہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں یہ لفظ آئے اے ایمان والو، تو ہر ایمان والے کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے میرا نام لے کر مخاطب کیا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ اللہ ہمیں اسی ایمان پر موت نصیب فرمائے، اور اس ایمان کی برکات بھی دیکھیں کہ ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے مخاطب ہو، ورنہ کہاں ہم کہاں اللہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ عزت و شرف ہمیں نصیب فرمایا ایمان کی برکت سے۔ فرمایا اے ایمان والو، حکم کیا ہے رب العالمین آپ کا؟ فرمایا اوفو بالعقود، عقود کو پورا کیا کرو۔ عقود عقد کی جمع ہے، اور عقد کا لفظی معنی ہے گرہ لگانا، گانٹھ لگانا، اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جب دو بندے، دو جماعتیں، دو ملک یا بندہ اور اللہ آپس میں کسی چیز پر معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے۔ اب یہ گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ گانٹھ لگ گئی، اس لیے عہد و پیمان کو، آپس کے معاہدوں کو، آپس کے قول و قرار کو عقد کہا جاتا ہے۔ عقد نکاح ہو، عقد اجارہ ہو، عقد بیع ہو، عقد ہبہ ہو، یہ جتنے معاملات ہیں
کسی سے خرید و فروخت کا معاملہ ہے، کسی کو کوئی چیز گفٹ دینے کا معاملہ ہے، کسی سے کوئی چیز کرایہ داری کا معاملہ ہے یا نکاح کا معاملہ ہے، یہ سب عقود کہلاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ عقد کی 3 قسمیں بن جاتی۔ ایک عقد ہے بندے کا اللہ رب العالمین سے، میرا آپ کا ہر ایک مسلمان کا، ہر انسان کا اللہ پاک سے عقد ہے۔ ایک عقد اور عہد تو وہ ہے جس کو عہد الست کہتے ہیں۔ عہد الست کا معنی کیا ہے کہ ابھی ہم میں سے کوئی بھی دنیا میں نہیں آیا تھا، سب عالم ارواح میں تھے۔ سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ اور سارے نبیوں کی ساری امتیں، قیامت تک آنے والے آخری انسان تک، سب کہاں تھے؟ عالم ارواح میں۔ وہاں اللہ رب العالمین نے سب روحوں سے مخاطب ہو کر یہ پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زبان کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے عہد الست۔ ساری روحوں نے، چاہے مسلمان، چاہے کافر، چاہے دشمن، چاہے دوست، سب نے یہ تسلیم کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب دنیا میں آ کے اس عہد کو نبھانا، اس عقد کو پورا کرنا، اس کا بھی حکم ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ سے قول و قرار ہو گیا کہ آپ کی اطاعت ہوگی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہوگی، یہ بھی ایک عقد ہو گیا، اس کا بھی نبھانا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا عقد جو 2 افراد کے درمیان ہوتا ہے، خرید و فروخت، لین دین، اجارہ، تجارت، اسی طرح نکاح کا معاملہ، کوئی اور آپس میں قول و قرار۔ اور تیسرا عہد جو 2 قوموں، 2 ملکوں، 2 جماعتوں کے درمیان ہو۔ تو ان سارے عقود کو، ان سارے عہد و پیمان کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ بندہ کوئی بات کرتا ہے، پھر کہتا ہے جی میں کہتا کیڑی حدیث ہو گئی۔ بھائی آپ نے کہہ دیا، حدیث بھی ہو گئی، قرآن بھی ہو گیا، سوچ سمجھ کے بولو۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ میں یہ کام کروں گا، تو پھر یہ اللہ کا حکم ہو گیا کہ اب اس وعدے کو پورا کرو، اب اس عہد کو نبھاؤ۔ یہ لفظ، یہ جملہ، یہ حکم شروع میں لا کر اللہ پاک نے گویا ہمیں اس طرف متوجہ کیا ہے کہ آگے جتنے احکامات آ رہے ہیں، تمام احکامات پہ عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ تو میں آپ بھی نیت کریں کہ اس صورت مبارکہ میں جتنے احکامات ہمارے سامنے آئیں گے، اگر ہمارا پہلے سے اس پہ عمل ہے تو شکر الحمدللہ، اور اگر عمل نہیں ہے تو پھر آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر چیز کو عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اس کے بعد فرماتے احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام حلال ہے۔ بہیمہ ہر جانور کو کہا جاتا ہے۔ امام شیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہیمہ مبہم سے ہے، اور جانوروں کو بہیمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی عقل انسانوں سے مبہم ہوتی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ جانوروں میں عقل ہوتی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ہر جاندار کو، بلکہ ہر شجر و حجر کو بھی عقل عطا کی ہوئی ہے۔ اپنے نفع نقصان، اپنے فائدے کی سمجھ، عقل ہر ایک چیز کو ہے۔ اسی لیے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ،
وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اگرچہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو جانوروں میں بھی عقل ہے، ہر چیز میں عقل ہے، لیکن ان کی عقل، ان کی سمجھ، ان کا کچھ کہنا، یہ انسانوں سے چونکہ مبہم ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے بہیمہ۔ اور اس بہیمہ میں سارے جانور داخل ہیں، تمام جانور، لیکن الانعام نے اس کو خاص کر دیا کہ سارے جانور حلال نہیں، انعام حلال ہے۔ انعام کن جانوروں کو کہا جاتا ہے؟ جو پالتو جانور ہیں، جن کی 8 قسمیں اگلی سورت انعام میں اللہ پاک نے بیان فرمائی، وہ آگے پوری مستقل سورت انہی کے نام سے آ گئی۔ وہ بھیڑ اور نر اور مادہ ہے، بکری نر اور مادہ ہے، گائے بھینس نر اور مادہ ہے، اونٹ اونٹنی نر اور مادہ، یہ 8 قسم کے جانور جن کو انعام کہا جاتا ہے۔ مویشی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، پالتو جانور، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ جب شرعی طریقہ کے مطابق ذبح کیے جائیں گے تو ان کو حلال قرار دیا گیا، اس طرح نہیں جس طرح بعض قومیں کسی بھی جانور کا گوشت کھانے کو حرام سمجھتی ہیں، وہ بلکہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے یہ ماس خور ہیں، یہ گوشت کھانے والے ہیں، یہ درندے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایسی پابندی بھی نہیں لگائی کہ کسی جانور کا گوشت نہیں کھانا، اور ایسی اجازت بھی نہیں دی کہ جیسے مرضی کھا لو۔ جیسے عرب کے لوگ کھڑا جانور، زندہ جانور جب ان کو ضرورت ہوتی 1-2 کلو گوشت کی تو زندہ جانور سے گوشت کاٹ لیتے تھے، یہ ٹھیک ہے اب اس کو کھاؤ، پکاؤ کھاؤ اس کو۔ اس کو ایک طریقہ کار بتایا کہ اس طریقے سے اس کو ذبح کرو، اس کے بعد یہ تمہارے لیے حلال ہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے جانور حلال ہیں اور بہت سے جانور حرام ہیں، لیکن تمام جانوروں میں جن میں انسانی مزاج کی مطابقت پائی جاتی ہے ان کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے۔ جو جانور انسانی مزاج کو برباد کرنے والے، خراب کرنے والے، درندگی والے، ان کو حرام قرار دیا ہے۔ مثلا گدھا جو ہے یہ حرام ہے، کیوں کہ اس کے گوشت میں حماقت پائی جاتی ہے، حماقت کا اثر ہے، اس کے کھانے والے احمق اور بے وقوف ہو جاتے ہیں۔ وہیں سواری کے کام گھوڑا بھی آتا ہے، گھوڑا حلال ہے، اگرچہ اس کو کھانے کی اجازت نہیں دی گئی کہ جہاد میں کام آتا ہے، لیکن وہ ہے حلال۔ تو یہ اس طرح اللہ رب العالمین نے تمام جانوروں میں الگ الگ صفات اور خصوصیات رکھی ہیں، تو جو انسانی مزاج کو بگاڑ سکتے ہیں ان کو حرام قرار دیا، جو انسانی مزاج کے موافق ہیں ان کو حلال قرار دیا، لیکن اس میں 2 استثناء کیے۔ پہلا فرمایا الا ما یتلی علیکم، وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں جو ابھی تمہیں پڑھ کے سنائے جائیں گے۔ یہ اسی سورت کی 3 آیت میں اللہ پاک نے تفصیل سے بتایا کہ کون کون سے جانور حلال نہیں ہیں، ان میں سے بھی، یعنی یہ جو بہیمۃ الانعام ہے، مویشی ہیں، یہ 8 جانور، ان میں سے بھی کون سے حلال نہیں ہیں، ان کی تفصیل آگے 3 آیت کے اندر آ گئی ہے، اس لیے اس کو مستثنیٰ کر دیا۔ دوسرا استثناء یہ کیا کہ غیر محل الصید وانتم حرم، جس وقت تم حالت حرام میں ہو تو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ بعض حلال جانور جن کا شکار کیا جاتا ہے، لیکن حالت احرام میں ان کا شکار بھی ممنوع ہوتا ہے۔ جس طرح احرام میں دوسری پابندیاں ہیں، اسی طرح احرام میں یہ پابندی بھی ہے کہ انسان کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتا، تو لہذا جب حالت احرام میں ہو وہ پھر بھی کسی جانور کو شکار کر کے اس کو حلال مت سمجھو۔ یہ 2 استثناء کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا
ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ حاکم ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور وہ جو چاہے حکم دے۔ ہم تو بندے ہیں، غلام ہیں، ہمارا کام تو اللہ پاک کی اطاعت ہے۔ اس میں ہمیں حکمتیں سمجھ آئیں بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ آئیں پھر بھی ہمارا کام اللہ کی مان کر چلنا ہے۔ اس لیے آخر آیت میں فرما دیا کہ اللہ جو چاہے فیصلہ کر دے، تمہیں اس پہ عمل درآمد ہی کرنا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو ان مسائل کو سمجھنے کی، زندگی میں لانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کو سمجھنا یہ بھی بہت ضروری ہے، اور آج اس معاملے میں بڑی غفلت برتی جاتی ہے۔ ہم کوشش کریں خود بھی دوسروں کو بھی اس طرف متوجہ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ رب العالمین کی بات پہنچ سکے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب